السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ میرے محترم دوستو، عزیزو، اللہ کے پیارے بندو، اللہ کی رحمت اتنی وسیع اور بے پایا ہے کہ ہماری عقل اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ اس کی رحمت پوری دنیا میں، پوری جہاں میں پھیلی ہوئی ہے، اور انہوں نے قرآن میں فرما بھی دیا ہے کہ رحمتی و رحمتی وسیعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے، ہر چیز پر پھیلی ہوئی ہے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ فرمانے احسان کرنے والوں کے اور نیکوکاروں کی اللہ کی رحمت بہت قریب ہے۔ تو ہم نے اللہ کی رحمت کو پہچانا ہی نہیں، اللہ کی محبت کو پہچانا ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، 100 حصے ایک حصہ اللہ نے دنیا میں اتارا ہے، صرف ایک حصہ رحمت کا، محبت کا، شفقت کا، جس کی وجہ سے انسان سے محبت کرتا ہے، جانور سے محبت کرتا ہے، یا انسان جانور سے محبت کرتا ہے، یا جانور انسان سے محبت کرتا ہے، یا میاں بیوی سے محبت کرتا ہے، یا بیوی میاں سے محبت کرتی ہے، یہ بچے اولاد ماں باپ سے محبت کرتے ہیں، ماں باپ اولاد سے محبت کرتے ہیں، استاد شاگرد سے محبت کرتا ہے، شاگرد استاد سے محبت کرتا ہے، صرف اسی رحمت کی وجہ سے جو اللہ نے 100 حصوں میں صرف 99 حصے اپنے پاس رکھے رحمت کے، صرف ایک حصہ اتارا اللہ نے، صرف اس ایک رحمت کا کتنا زیادہ طاقتور ہے کہ ساری دنیا میں پھیل گیا، لوگوں کو دل میں اتر گیا۔ 99 سے اللہ نے قیامت کے دن اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں۔ اگر اس کی رحمت نہ ہوتی تو کافر کو بھوکا مار دیتا، اگر اس کی رحمت نہ ہوتی تو رات کو وہ اپنے نافرمانوں کو سونے نہ دیتا، نیند چھین لیتا۔ اگر اس کی رحمت نہ ہوتی تو یہاں آنکھوں سے بد نظری کرنے والے کو اندھا کر دیتا۔ اگر اس کی رحمت نہ ہوتی تو کانوں کو غلط استعمال کرنے والوں کو بہرا کر دیتا۔ اگر اس کی رحمت نہ ہوتی تو زبان سے گونگا کر دیتا۔ اگر اس کی رحمت نہ ہوتی یہ ہاتھ غلط استعمال کرنے والے کا ہاتھ توڑ دیتا۔ تو اس کی رحمت نہ ہوتی یہ پاؤں غلط استعمال کرنے کا پاؤں توڑ دیتا، اس کو روک دیتا، اس میں چلنے کی طاقت ختم کر دیتا۔ اگر اس کی رحمت نہ ہوتی تو دماغ کو غلط استعمال کرنے والے کا دماغ مجنون کر دیتا، بالکل ختم کر دیتا۔ اس کی رحمت نہ ہوتی تو وہ گناہ گاروں کو کھانا نہ کھلاتا، اس کی رحمت نہ ہوتی تو جانوروں کو کھانا نہ کھلاتا۔ اس کی رحمت ہی تو ہے، یہ اس کی محبت ہی تو ہے، اس کی شفقت ہی تو اپنے بندوں کے ساتھ دنیا کے اندر، کہ وہ ایک رحمت کی وجہ سے ساری دنیا کے لوگوں کو کھلا رہا ہے، نافرمان جب بھی کھلا رہا ہے، فرمان بردار جب بھی کھلا رہا ہے، کافر ہے اس کو بھی کھلا رہا ہے، اور جو مسلمان ہے اس کو بھی کھلا رہا ہے، اللہ کے انکار کرنے والوں کو بھی کھلا رہا ہے، اور جو اس کو مانتا ہے اس کو بھی کھلا رہا ہے۔ اس کی رحمت ہی تو ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کھانا کھا رہے تھے، ایک دفعہ ان کی سنت تھی، جب بھی کھانا کھاتے کسی کو بٹھا کے ساتھ بٹھا کے کھانا کھلایا کرتے تھے۔ سو حضرت ابراہیم علیہ السلام کھانا تناول فرما رہے تھے، کھانا کھا رہے تھے، تو روز نہ کسی کو اپنے ساتھ بٹھا کے کھلاتے تھے۔ ایک دن ایک آدمی جا رہا تھا کہ بھائی آجا، ان کو کوئی نظر نہیں ہے، اس کو بولا جا بھائی آجا بیٹھ کے کھا لے، وہ نہیں دیکھتے تھے یہ اجنبی ہے، یہ جان پہچانے نہیں ہے، کوئی گیر بھی آتا تھا وہ اس کو بھی کھانے بٹھا لیتے تھے، مقصد تھا کہ میرے سے کوئی بیٹھ کے کھائے، بس وہ اکیلے نہیں کھاتے تھے، وہ ساتھ کھانے میں برکت ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا بھائی آجا کھا لے، بیٹھ جا میرے ساتھ بیٹھ جا، وہ بیٹھ گیا، بیٹھ کے انہیں روٹی کا لقمہ توڑا اور سالن میں ڈالا اور منہ میں لے جانے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ لیا، منہ تک لقمہ نہیں جانے دیا، کہنے لگے پہلے بسم اللہ تو پڑھ، تو ایسے ہی کھا رہا ہے، بسم اللہ بھی نہیں پڑھی تو نے؟ بسم اللہ پڑھوں، میں مجوسی ہوں، میں آپ کا پجاری ہوں، میں آپ کی پوجا کرتا ہوں، میں تمہارے رب کو مانتا ہی نہیں، تو تیرے رب کو مانتا ہے، مسلمان ہے یا تو تم میں سے ہے، تو وہ بسم اللہ پڑھے گا، میں کیوں بسم اللہ پڑھوں، میں کیوں اللہ کا نام لوں، میں تو اس کو مانتا ہی نہیں،
ایک تیرے کھانا کھانے کے مسئلہ ہم لوگ بسم اللہ بولو، نہیں میں نہیں پڑھتا، میں نہیں پڑھتا. انہوں نے کہا حضرت ابراہیم نے کہا چل تو نہیں پڑھتا، چل اٹھ یہاں سے، اٹھ چل. اس کو اٹھا دیا، اٹھ جا، میں کھانا نہیں کھلاتا، چل بھگا دیا اس کو. روٹی کا لقمہ جو اس کو اندر بھی گیا، اس نے وہی رکھا چلا گیا. گانے کی دیر تھی، اللہ پاک کو یہ عمل بڑا ناپسند آیا. بڑے دراز ہوئے. اللہ پاک نے فوراً جبرائیل امین کو بھیج دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس. ایک کافر کی وجہ سے ڈانٹ پڑ رہی ہے کہ جاؤ ابراہیم کو کہو جو خلیل اللہ بھی ہے، اللہ کے دوست بھی، جا کے کہو تو کون ہوتا ہے اس کا کھانا بند کرنے والا؟ کتنے سالوں سے مجھے نہیں مان رہا، 70 سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے، مجھے نہیں مانتا، آگ کی پوجا کر رہا ہے، مجوسی آگ کا پجاری ہے. میں نے کبھی سا کھانا بند نہیں کیا ایک ٹائم کا، یہ آگ کی پوجا کرتا رہا، میں اس کو کھانا دیتا رہا، تو پیر کو بھی رات کو بھی ہر وقت. اس کی صحت نہیں چھینی، اس کی زندگی نہیں چھینی، تو میں نے اس کو آج تک کھانا بند نہیں کیا. تو کون ہوتا ہے کھانا بند کرنے والا؟ جاؤ بلا کے لاؤ اس کو، معذرت بھی کرو، معافی مانگو اور پیسہ بٹھا کے کھلو. حضرت ابراہیم السلام کیسے نہ جاتے؟ اللہ کا حکم تھا، نبی تھے، کیسے اللہ کی نافرمانی کرتے؟ گئے فوراً. نبیوں میں انا نہیں ہوتی، تکبر نہیں ہوتا، جیسا اللہ کا حکم ہوتا ہے اللہ کی چاہت ویسا کرتے ہیں. فوراً اٹھے وہ جانے ہی لگا تھا، فوج توڑی آگے گیا تھا، پیچھے گئے بھائی 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 آجا بھائی کھانا کھا لے، آجا بھائی کھانا کھا لے ہمارے ساتھ. میں تو نہیں کھاتا کھانا بھائی، تو نے بھگا دیا. میں کھا رہا تھا، تو نے ہاتھ بھی روک دیا اور بھگا بھی دیا. میں تو نہیں کھاتا، میں نہیں کھا رہا. حضرت ابراہیم نے آجا اس کی منتیں کرنے لگے کہ پتہ ناراض ہو گیا ہے، اگر یہ نہیں مان تو اللہ بھی نہیں مانے گا، یہ راضی نہیں ہو تو اللہ بھی راضی نہیں ہوگا. میرے بندے کو کیوں کھانا کھاتے کھاتے اٹھایا؟ تو منا رہے صرف اپنی ذات کے لیے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. ماں بھائی آجا میں کھا لیں. اتنی منتیں کیوں کر رہا ہے میری؟ پہلے بھگا دیا، بلا رہا ہے، کیا بات ہے، کیا ماجرا ہے؟ کہنے لگا بس چھوڑیے بات، چھپی رہنے دے. نہیں کہا بتا میں بنانے نہیں جاؤں گا، بتائے گا تو میں جاؤں گا کھانا کھانے، تیرے سے بنا میں نہیں چاہتا. کہا میرے رب نے حکم دیا ہے کہ تجھے بٹھا کے کھانا کھلاؤ اپنے ساتھ، اور معذرت بھی کرو تجھے جو میں نے یہاں سے بھگایا ہے. کہیں تو رب نے حکم کرا ہے، اس کو میں مانتا نہیں، اس کا نام پڑھنے کے لیے میں تیار نہیں، اور وہ حکم دے رہا ہے کہ تجھے نبی کو خلیل اللہ کو کہ بلاؤ بٹھاؤ، معافی بھی مانگو، کھانا بھی کھلاؤ. ہاں میرے رب نے حکم دیا. اچھا تیرا ابراہیم تیرا تو بڑا کریم ہے، بڑی محبت کرتا ہے ہم سے بڑی محبت کرتا ہے. پھر میں آتا ہوں، مجھے کلمہ بھی پڑھا اور میں بسم اللہ بھی پڑھوں گا اور تیرے دین میں شامل بھی ہو جاؤں گا، تیرے مذہب میں شامل بھی ہوا ہے. اس نے فوراً اپنا مذہب قبول کر لیا. تو بھائی اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اگر اس کی رحمت نہ ہو، اس پہ ہمارے ساتھ محبت نہ ہو، تو ہم تو اس قابل ہے کہ آسمان سے ہمارے اوپر آگ برساتے. اس دنیا کا واقعہ بتایا، قیامت میں ایک آدمی اللہ فرمائے جا جہنم میں چلا جا، وہ بھاگتا ہو جائے گا، بڑی تیزی سے بھاگتا ہو جائے گا. اللہ پاک جاننے کے باوجود فرمائیں گے کہ فرشتے کو بولے گا اس کو بلاؤ، اس کو بلاؤ بھائی. اسے بلایا جائے گا، بھائی تو کیوں بھاگا تھا نا باجو بیٹا، کیوں بھاگا تھا؟ کہنے لگا وہ سامنے آگ ہے، تو نظر بھی آ رہی ہے آگ، اور پھر بھی تو بھاگ رہا ہے. کہا یا اللہ دنیا میں تیرا حکم مانا نہیں، سوچا آج ہی تیرا حکم مان لوں، اس وجہ سے بھاگا تھا آگ کی طرف. اچھا چل جا جنت میں چلا جا، جنت سے. اور ایک آدمی مرے اور فیصلہ ہو جائے گا، اللہ پاک فرمائے گے اس کو کہ جا جہنم میں چلا جا. وہ جائے گا لیکن بار بار پیچھے مڑ کے دیکھے گا، ایسے جائے گا، بار پیچھے مڑ کے دیکھے گا، ایسے نہ مڑ کے. اللہ پاک جانے کے بعد سے بلائے گی ادھر ادھر، کیوں پیچھے مڑ کے دیکھ رہے ہو بار بار؟ تمہیں حکم دیا ہے جہنم میں جاؤ، آگ میں جاؤ، تم پھر بھی پیچھے مڑ کے دیکھ رہا ہے، کیا بات ہے؟ اللہ دنیا میں سب کو سنا تھا، تیری رحمت بڑی وسیع ہے، اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے. ایک ماں اپنے بچے کو ایک ماں اپنے بچے کو تھوڑی سی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی برداشت میں، تو اپنے بندے کو کیسے آگ میں ڈالے گا، کیسے جہنم میں جلائے گا. اللہ میں تو سوچا تو سے مذاق کر رہا ہوں، آگ چلا جا، کہ میں تیری رحمت کو دیکھ رہا تھا کہ کیا پتا بلا لے ایسے بار بار پیچھے مڑ کے دیکھ رہا تھا. ہاں اچھا میرے میں سے تمہیں اتنی امید ہے، چلو جاؤ جنت میں جاؤ، چلو جاؤ جنت میں. بھائی اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے. تو بخشی میں بات ہے، تھوڑی سی عمل پہ بھی بخش دیتا ہے. سنا نہیں بنی اسرائیل کا آدمی جا رہا تھا، راستے میں کوئی تکلیف دیتی سننے وہ ہٹا دی. اللہ نے اس عمل پہ اس کی بخشش کر دی. عمل کو بلی کو پانی پلانا، بلی کو بالنے پر بلی کو بھوکا پیاسا مار دیا، نیک عورت، نمازی، تہجد گزار، نیک عورت
لیکن ایک بلی ہے اس کو باندھ دیا اور اسے بھوکا پیسہ مار دیا اور وہ مر گئی. اللہ نے اس عمل کی وجہ سے, اس برے عمل کی وجہ سے اس عورت کو جہنم میں ڈال دیا. ایک فاحش عورت, بدکار عورت, زانی عورت, ایک کتے پیاسے کتے کو پانی پلا دیا, اللہ نے اس عمل پہ اس کی بخشش کر دی. تو بھائی وہ رب بڑا کریم ہے, بڑا رحیم ہے, بڑا کریم. وہ کیا دی پڑی اللہ فرماتا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, یا عبادی, اے میرے گناہگار بندو, اے میرے بندو, لا تقنطوا من رحمت اللہ, گناہ ہو جائے تو میری رحمت سے نا امید مت ہونا, میری رحمت سے نا امید نہ ہونا. میں دنیا والوں کی طرح نہیں ہوں. آ جانا, معافی مانگ لینا, سارے ہی معاف کر دوں, سارے ہی معاف کر دوں. تو بھائی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا. اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے, بڑی وسیع ہے, بڑی وسیع ہے. اللہ پاک ہمیں سچی محبت عطا فرمائے, اپنی بھی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی.